میری جو شاعری میں آج کل سناتا ہوں تو وہ میری عمر کے لوگ تو اس کو محظوظ ہوتے ہیں اور سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. تو میں اپنے بچوں کو سناتا ہوں تو وہ اکثر جو ہے میں دیکھا ہے کہ ایسے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بالکل ویسے ہی جیسے میری اپنی جو سی ڈیز گاڑی میں چلتی ہیں نا، تو جب میں اپنی والی لگاتا ہوں تو سارے بچے نا ایسے جمائیاں لینے شروع کر دیتے ہیں یا موبائل سے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کچھ اپنی نظمیں سنا رہا ہوں جو کہ جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا اس وقت کی ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارلی 1980s میں یہ کہیں تھیں. تو آپ کو دیکھنے میں تو سامنے اب ایک 58 سال کا شخص نظر آ رہا ہے، بوڑھا یا ادھیڑ عمر وٹ ایور جو آپ کہنا چاہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو نظمیں جو سنائی جا رہی ہیں یہ اس لڑکے کی ہیں جس وقت اس کی عمر 19-20 سال تھی. تو وہ کچھ نظمیں، تو ایک اس میں سے مجھے یاد آ رہی ہے کہ میرے دل ذرا ٹھہر جا، تجھے کیسی بے کلی ہے، بھلا اس سے مل کے پہلے تیرا درد کم ہوا ہے. کبھی دید کی وہ برکھا، کبھی لطف کا وہ سامن، کبھی چاہتوں کی شبنم تیرا غم بھلا سکی ہے. جو دہک رہے ہیں شعلے، کیا انہیں جگا سکی ہے، کیا انہیں بجھا سکی ہے. میرے دل ذرا ٹھہر جا، تجھے کیسی بے کلی ہے. تو ملا ہے جب بھی اس سے تو اداسیوں کے سائے کچھ اور بڑھ گئے ہیں. مجبوریوں کے کانٹے، محرومیوں کے نشتر کچھ اور گڑ گئے ہیں. کوئی بات جب بھی کی ہے ایک انکہی کا سایہ یوں درمیاں رہا ہے. وہ مل سکا نہ تجھ کو، احساس اس زیاں کا کچھ اور بڑھ گیا ہے. سو یہ میرا مشورہ ہے، مت اس سے ملنے جاؤ. وہ جو سو گئے ہیں جذبے انہیں پھر سے مت جگاؤ. پر تم کہاں کے دانا میری بات مانتے ہو، حالانکہ جانتے ہو کہ ملے ہو جب بھی اس سے دکھ اور بڑھ گئے ہیں. ایک آگ پھر لگی ہے، میرے دل ذرا ٹھہر جا، تجھے کیسی بے کلی ہے. تو اسی طرح ایک اور نظم تھی، تو اس نظم کا نام تھا صبا کے نام ایک نظم. تو وہ یوں تھی کہ صبا جو کھڑکی کو تھپ تھپائے، تمہارے دامن کو آ کے چھونے کا اذن چاہے، تو اس سے کہنا کہ اس طرح سے بنا بتائے بنا بلائے وہ گھر کے آنگن میں یوں نہ آئے. یہ بات الگ ہے کہ گھر کے باہر لگا ہے پھولوں کا، خوشبوؤں کا عجیب میلہ، مگر ازل کا یہ دل گرفتہ، غموں کا مارا یہ من اکیلا. حبس کا عادی سا ہو گیا ہے، جو اس کے اندر تھا ایک طوفاں، وہ جیسے چپ چاپ سو گیا ہے. ہوا کا جھونکا نہ جانے کیسے پرانے خوابوں کو پھر جگا دے. سمے کی مٹی میں اٹ گئے ہیں جو نقش سارے وہ پھر دکھا دے. دبی ہوئی راکھ کو اڑا دے، جگر کے شعلوں کو پھر ہوا دے. وہ سارے آنسو جو آنکھ کے پار جم گئے تھے انہیں منا کر یہ ایک طوفان پھر اٹھا دے. صبا سے کہنا کہ اس طرح سے بنا بتائے بنا بلائے وہ گھر کے آنگن میں یوں نہ آئے. تو اسی طرح کی ایک نظم تھی. آپ دیکھیے نظم میں سادگی کے ساتھ ساتھ اور کتنی روانی ہے. اور دیکھیں جس طرح وہ مجھے اس وقت کے یاد ہیں زبانی، اور بغیر کسی لکھے ہوئے کہ میں ان کو سنا رہا ہوں کیونکہ وہ پارٹ آف مائی میموری ہیں. تو ایک نظم اور تھی جس کا نام تھا محبت. تو ذرا دیکھیے توجہ سے کہ اونچا اونچا بہت ہی اونچا اڑنے والا ایک عقاب، جس کے بازو، جس کی نظریں، جس کی ہمت اور شباب کبھی کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے. لیکن ایک دن برگد کی ایک شاخ پہ وہ چھوٹی سی ایک چڑیا کے بالکل آگے سر کو جھکائے بیٹھا تھا، سب کو بھلائے بیٹھا تھا. اور نظم کا عنوان ہے محبت. تو اس طرح کی کچھ نظمیں تھیں جو مجھے یاد آ رہی ہیں. تو کوئی اور کبھی یاد آئی تو میں انشاءاللہ ریکارڈ کر کے شیئر کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ. تو اس طرح کی تمام چیزیں، یہ جو میرا چینل ہے سرجن جاوید 1، SURGEONJAVED اور 1 سرجن جاوید 1، اس پہ یہ موجود ہیں. تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے سن سکتے ہیں. تھینک یو.